بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 1 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ قباء سے مدینے تک راستے کے دونوں جانب صحابہ کرام کے مقدس جماعت سب بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال اور میری جان سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ انہیں دعائے خیر و برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہی ٹھہریں گی۔ اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوشی و مسرت کے عالم میں کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک اس مکان میں قیام فرمایا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ انسان کی پیدائش 3 اندھیروں میں۔ کائنات کے سب سے حسین ترین مخلوق انسان، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا ہے۔ اس کی تخلیق اللہ رب العزت جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والی ہے نہ کام کرنے والا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہے ہیں۔ جبکہ دنیا میں مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی اور قمقمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کے اس قدرت پر بھی غور و فکر کرے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازیں گا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ رب العزت سب کو دوبارہ زندہ کریں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کریں گا۔ سورہ روم۔ خلاصہ، مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایمان مفصل کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ مسند احمد۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسلمان کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گا۔ مستدرک حاکم۔ کتنا بڑا ثواب ہے کسی کو کپڑا پہنانے کا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ظلم و ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسری سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بچو۔ خدا کی قسم، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ طبرانی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی اس متعلق ذرہ برابر بھی ڈرتے بھی نہیں اور سوچتے بھی نہیں۔ آئے دن صبح سے لے کے شام تک والدین کو ذلیل کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں 2 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں
اپنے سے بلند شخص کو دیکھیں اس کی پیروی کریں اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اللہ کی عطا کردہ فضیلت پر اس کی تعریف کریں تو اللہ رب العزت ان کو ان دو عادتوں کی وجہ سے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر افسوس کرے تو اللہ رب العزت اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتی کا دل پاک و صاف ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم ان اہل جنت کے دلوں سے رنجش و کدورت کو باہر نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ رب العزت ہم کو نہ پہنچاتا تو ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔ سورہ اعراف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم کے اور بغیر تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ اگر حکیم یا ڈاکٹر کی ناتجربے کاری اور اناڑی پن کی وجہ سے مریض کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ مر جاتا ہے تو ایسے حکیم اور ڈاکٹر کی قیامت کے دن گرفتہ ہوں گی۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ جب تک ہم کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والا بندہ واقعتاً ڈاکٹر ہے یا ماہر حکیم ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، اس وقت تک اس سے علاج بھی نہیں کرانا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے، جیسے تم سفر میں گئے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے۔ سورہ مائدہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔